بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ یونیورسٹی درس گاہ اصل میں وہ جو جگہ ہے جہاں سے نیشن کی بلڈنگ ہوتی ہے ساری۔ اگر آپ اپنی پوری پاپولیشن کی پرائمری ہیلتھ اچھی رکھ کے انہیں پڑھا لیں تو اس سے بہترین کوئی فارمولا نہیں ہے ملک کو ترقی دینے کا۔ جلد از جلد جی ڈی پی گروتھ، کوریا نے یہ کیا، انہوں نے قرضے دیے، انہوں نے اپنی ساری ایکسپورٹ ارننگ کا میجر جو ہے وہ ایجوکیشن میں کیا، اور اب کوریا جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کدھر ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ یونیورسٹی، کیونکہ یونیورسٹی جو ہے وہ تو سیٹ آف لرننگ ہوتی ہے، کوئی سلیبس نہیں رہ جاتا وہاں پہ جا کے، اور ڈائریکٹلی آپ نے پھر ہینڈز آن جا کے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ایک ایسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، انہوں نے ابھی ٹیک اوور ہی کیے کچھ ماہ پہلے، جو کہ یونیورسٹی بالکل سینٹرل پنجاب میں ہے اور ایک ایسے شہر میں ہے جہاں پڑھے لکھے ہونے کا رواج اور روایت بھی ہے۔ ڈاکٹر قیصر عباس صاحب، آپ وائس چانسلر ہیں سرگودا یونیورسٹی کے، تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیا پوٹینشیل ہے، واٹ آر یو لوکنگ فارورڈ ٹو؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور تاکہ میں آپ یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بتا سکوں، میری جو سوچ ہے، میرا جو ویژن ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سرگودا بڑا ایک اچھا ایک شہر ہے اور ایک اچھا جو علاقہ ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، اور سرگودا یونیورسٹی اٹ سیلف گاٹ اے لاٹ آف پوٹینشیل، بہت سارا پوٹینشیل اس میں آگے جانے کا ہے۔ میرا خیال میں آپ کو پاکستان میں بہت کم یونیورسٹیز ملیں گی جو کہ بہت کمپریہنسو یونیورسٹی کہلاتی ہے۔ اب جب میں کمپریہنسو کہتا ہوں تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں دو ایسی فیکلٹیز ہیں جو موسٹلی یونیورسٹی میں نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک جو ایگریکلچر فیکلٹی ہے، نارملی ایگریکلچر کی سیپریٹ یونیورسٹی ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت بڑی فیکلٹی ہے اور 11 ڈپارٹمنٹس اس فیکلٹی کے۔ دوسری جو فیکلٹیز نارملی یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی وہ میڈیکل فیکلٹی ہے۔ اچھا، تو وی ہیو ہیلتھ سائنسز، الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام along with medical college. These are the two faculties جو کہ باقی نارمل یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی۔ beside this باقی جو فیکلٹیز ہیں، سائنسز ہے، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز ہے، ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ ہے، وہ تو ہیں، لیکن یہ دو یونیورسٹیز ہیں۔ so that's why I call it a comprehensive university، اور اس میں بہت پوٹینشیل ہے آگے جانے کا۔ اب میرا جو ویژن ہے، میری جو سوچ ہے کہ اگلے چند سالوں میں جو مجھے ٹینیور ملا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ اس وقت اگر یونیورسٹی کی رینکنگ دیکھیں تو یونیورسٹی دنیا میں 1000 کے نمبر میں آتی ہے سرگودا یونیورسٹی، اور پاکستان میں یہ ٹاپ 25 میں پنجاب میں آتی ہے۔ تو میرا جو سوچ ہے کہ اس میں جتنا پوٹینشیل اگر میں دیکھ رہا ہوں ان ٹرمز آف فیکلٹی، ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹس، اور جو انٹلیکٹ ہے وہاں پہ، تو 4 سالوں میں میری خواہش یہ ہے، اور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ، میں بتاؤں کیسے اس کو اچیو کریں گے، کہ ٹاپ 500 میں آ جائے دنیا میں، اور پاکستان میں ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں سرگودا یونیورسٹی آرام سے آ سکتی ہے اگر تھوڑی سی اس میں محنت کی جائے۔ آپ دیکھیں 3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں جہاں یونیورسٹیز میں نارملی ہمارے فنکشن ہوتے ہیں: ریسرچ، ٹیچنگ ہے، انوویشن، کمرشلائزیشن۔ اب ریسرچ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت کو تقریباً 1200-1250 پیپرز ہم پبلش کر رہے ہیں۔ اب یہ آرام سے ڈبل ہو سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس اس وقت جو پی ایچ ڈی فیکلٹی ہے، کوئی 300 قریب پی ایچ ڈی فیکلٹی ہے یونیورسٹی میں، اور 350 پی ایچ ڈی فیکلٹی کی سیٹس، بجٹڈ سیٹس خالی پڑی ہیں۔ اگر یہ میں ڈبل کر لیتا ہوں، اگلے 5-6 مہینوں میں بڑھ لیتا ہوں، 3 سال میں جب یہ لوگ، اب جہاں پہ 300 پروفیسر بیٹھا ہے وہاں پہ 700 لوگ ہو جائیں گے، تو یونیورسٹی میں دے کین میک اے ڈفرینس، اور وہ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ایک تو میں نے یہ جو ہیومن ریسورس ہے اس پہ میں نے کام کرنا ہے، اچھا ہیومن ریسورس تلاش کر کے اس ریجن میں لانا ہے، تاکہ یونیورسٹی میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیکلٹی سے یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اگر استاد اچھے ہیں، ٹیچرز اچھے ہیں، ریسرچرز اچھے ہیں، تو یونیورسٹیز آگے چلی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ میں نے کام۔ دوسرا جو مین کام کرنے کی ضرورت ہے، یونیورسٹیز باقیوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، انوویشن اور کمرشلائز۔ جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی، آج بات ہے کوریا، دیکھیں کوریا کہاں چلا گیا، ان کے ایکسپورٹس کہاں چلیں گے۔ ایکچولی جو آئیڈیاز ہیں، جو انوویشن ہے، وہ یونیورسٹی سے آتی ہے، اس کو ٹرانسفارم انڈسٹری کرتی ہے آگے جا کے، رائٹ؟ تو یہ میرے حساب سے ٹرائنگل ماڈل بنتا ہے۔ ایک طرف پروفیسر ہوتا ہے جو انوویٹ آئیڈیا لے کے آتا ہے، پیٹنٹ لے کے آتا ہے، دوسری طرف یونیورسٹی ہوتی ہے جو اس کو آگے ایفرٹس کرتی ہے کمرشلائز کرنے میں۔ انڈسٹری جو ہے نا ان کو سپورٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف فنڈس، اور اس کو وہ کمرشلائز کرتی ہے۔ اب پاکستان میں پرابلم کیا ہے؟ ایک پروفیسر انوویشن کیوں نہیں کرتا؟ یونیورسٹی میں انوویشن کیوں نہیں ہو رہی؟ پروفیسر کو پتا ہے کہ مجھے اس انوویشن سے کچھ نہیں ملنا، آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ نتھنگ، کیونکہ یونیورسٹی کو پیسے ملیں گے یا انڈسٹری کو ملیں گے۔
اب میں ایک ماڈل بنا رہا ہوں اور میں اپنی باڈی سے لے کے اپروو کروا رہا ہوں انشاءاللہ، جس میں پروفیسر ول بی ایکول پارٹنر اف ہی ہیز سم آئیڈیا، ہی ہیز سم انوویشن. وہ آئیڈیا لے کے آتا ہے کہ یار یہ پروڈکٹ ہم بنا سکتے ہیں، وہ پیٹنٹ کرا لیتا ہے، یونیورسٹی اس کو کمرشلائز کرتی ہے، تو ہی شی شوڈ بی ایکول پارٹنر. تو 3 لوگ اس کے حصہ ہوں گے. ٹرپل ایکس تھیوری بھی آپ نے سنی ہے. تو 3 جب پارٹنرز ہوں گے، یونیورسٹی پروفیسر کو بھی فائدہ ہوگا، یونیورسٹی کو بھی اور انڈسٹری کو بھی. تو پھر لوگ سوچیں گے، انوویٹ کریں گے، پروفیسر کہیں گے یار ہمیں فائدہ ہے اس میں، فائنینشلی بھی فائدہ اور اکیڈیمکلی بھی فائدہ ہے. ابھی لوگ اس طرف نہیں آ رہے، بہت کم سوچتے ہیں. اس کی بجائے، انوویشن کی بجائے وہ پیپرز لکھنے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، جو کہ ان کو پروموشن کی طرف ہیلپ کرتا ہے. تو میں ایک طرف بھی میں نے کام اگلے 4 سالوں میں کرنا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ انوویشن، آئیڈیاز، نئے آئیڈیاز لے کے آئیں، پیٹنٹس لے کے آئیں. اب جب تک یہ نہیں آئیں گے، اب اس میں ایک اسٹوڈنٹس کے لیے میں ایڈیشنل کام ساتھ کروں گا انشاءاللہ. اگر زندگی نے 4 سالوں میں یونیورسٹی کو ایک اچھا انکوبیشن سینٹر میں نے بنا کے دینا ہے وہاں پہ، ورلڈ لیول کا. انکوبیشن سینٹر میں کیا ہے، جو ہمارے بچے ہیں، یہ تو میں نے فیکلٹی کی پہلے بات کی، اب اسٹوڈنٹس کو بھی ہم نے اس سائڈ پہ لانا ہے. دے شوڈ کم اپ ود دیئر آئیڈیاز. ہم ان کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے انکوبیٹ کریں گے. ویل پرووائڈ دیم اسپیس، گائیڈنس، کاؤنسلنگ. ان کا جب آئیڈیا میچور ہو جائے گا، دین ویل کنیکٹ them to the industry، تاکہ یونیورسٹی انڈسٹری کے لنکیجز بھی بہتر ہوں. اور وہ جو بچے ہمارے ہیں، بجائے نوکریاں ڈھونڈنے کے، جب ان کے آئیڈیاز میچور ہو جائیں گے، بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مارکیٹ میں جا کے بزنس کریں اور امپلائر بنے، لوگوں کو امپلائی کریں. تو یہ 1-2 آئیڈیاز اس طرح کے ہیں کہ اس میں ہم کام کر سکتے ہیں. بڑا اچھا. ایک کوشچن جو ہمیشہ میں ٹیچرز سے پوچھوں، آپ کو ظاہر وائس چانسلر کا تو پالیسی لیول پہ ہوتا ہے، زیادہ پالیسی لیول پہ ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن بھی ہوتا ہے، دیکھنا سپروائز. لیکن میں ایک کوشچن ضرور پوچھتا ہوتا ہوں جو مجھے بڑا امپورٹنٹ لگتا ہے، کلاس روم ایکسپیرینس کو بہتر بنانے کے لیے بھی آپ کو جی کرنے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس میں دیکھیں 2-3 طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ فیکلٹی کو ہائر کرتے ہیں، ینگ فیکلٹی، ایک فریش گریجویٹ سے، چاہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہے یا ایم ایس کیا یا ماسٹرز کیا ہے، دیر شوڈ بی سرٹن کائنڈ آف ٹریننگ اور اکیڈمی اور فیسلٹی، جس میں وہ ایک بندہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 10 مہینے لگا کے ہے کہ یار میں اب ایک ڈفرینٹ لائف میں جا رہا ہوں. مطلب پہلے میں اسٹوڈنٹ تھا، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ ٹو دا اسٹوڈنٹس. تو ہی شوڈ بی گیون سم سارٹ آف ٹریننگ ان دیٹ اکیڈمی کہ یار آپ نے پڑھانا کیسے، کلاس میں انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، کوسچن آنسر ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، کانٹینٹ کیسے بنانا ہے، کانٹینٹ کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے. ہی شوڈ نو دیٹ. اب آپ ایک بچہ آج گریجویٹ ایم ایس کرتا ہے، اگلے دن اس کو آپ کلاس میں بھیج دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بڑا ایک ڈفرینٹ لائف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کچھ ٹیچر اچھا پرفارم نہیں کر پاتے اور اچھا نالج ٹرانسفر نہیں کر پاتے. تو انشاءاللہ ایک یہ بھی میرا کام ہے وہاں کرنے کا کہ اچھی سی فیکلٹی ڈیولپمنٹ اکیڈمی بنانا چاہتا ہوں کہ ٹیچر جب آپ ہائر کریں، اور پھر یہ دیکھیں ایک دفعہ نہیں، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے فار ڈفرینٹ لیولس. لیکچرز کے لیے بھی اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، ہر لیول کی ڈفرینٹ لیول کی ٹریننگ ہوتی ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ کی آپ کچھ خود کراتے ہیں، کچھ لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں، باہر سے لوگوں کو بلا کے. تو میرا خیال میں ایک تو یہ ہے کہ کوالٹی جو کلاس ڈلیوری اگر آپ نے اچھی کرنی ہے، امپروو کرنی ہے، تو آپ کو اس طرف فوکس کرنا پڑے گا. دوسرا تھوڑا سا اسٹوڈنٹس میں کریٹیکل تھنکنگ آپ کریٹ کریں. بچوں کو سارا ایک آئے ہیں آپ 1.5 گھنٹہ صرف ایک بندہ نہ پڑھاتا رہے. ٹرائی ٹو انوالو دا اسٹوڈنٹس، کہ ان کو انوالو کریں، ان کی فیڈ بیک لیں، اور کوشش کریں کہ بچے ایک دن اگر پہلے پڑھ کے آ جائیں، ایسا کچھ سسٹم بنائیں تاکہ وہ آپ سے بات چیت کر سکیں، آپ سے انٹریکٹ کر سکیں. تیسری چیز جو ہے میرے حساب سے ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ دے شوڈ اپڈیٹ دیئر کانٹینٹ اینولی. اتنی تیزی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے آرٹیکلز آ رہے ہیں، نئی بکس آ رہی ہیں، نئے انفارمیشن آ رہی ہے. دے شوڈ اپڈیٹ دیئر کانٹینٹ ایوری ایئر. نئی سلائڈس بنائیں، ان کو اپڈیٹ کریں. کیونکہ بچے آج کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے اپلوڈ کر لیتے ہیں. اگر آپ کہیں سے سلائڈ لے آتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو دے ہیو نو فن ان دیٹ. They already know that these are slides are available فلاں سائٹ پہ پڑھیے. آپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں، اپنی ان پٹ ڈالیں، اپنی ریسرچ کے ساتھ لنک کریں، پریکٹیکل اپلیکیشن کے ساتھ، تاکہ بچے اس میں انوالو ہوں اور تاکہ وہ اس کی لرننگ اچھی ہو. تو دیر آر ملٹیپل ویز ٹو امپروو کلاس انوائرمنٹ، ٹیچنگ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ایک اور کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں، بہت کام یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، میں اسے پیئر ریویو سسٹم کہتا ہوں. دنیا میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ ٹیچر ہیں اور میں ٹیچر ہوں، آپ سیم سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، آپ میری کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں انفارملی. آفٹر کلاس یو کین گیو می دا فیڈ بیک کہ سر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں تھی، آپ کو کانٹینٹ اپڈیٹڈ نہیں تھا، یہ چیز بہت اچھی تھی، یہ چیز ویک تھی، تو آئی کین امپروو مائی سیلف. اسی طرح جب آپ کلاس پڑھائیں گے تو میں آپ کے پاس ہے. تو دس از ہاؤ وی کین لرن.
لیٹس اسٹارٹ سم تھنگ ایز اے انفارمل, بعد میں اس کو فارمل بھی کر سکتے ہیں پیئر ریویو سسٹم کو, تو اس سے بھی ٹیچنگ کلاس ڈلیوری بہتر ہو سکتی ہے. تو دیر آر نمبر آف ویز آف مینس جو کہ انشاءاللہ ایسا ہم کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر, بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ مزید بات چیت بھی ہونی چاہیے تھی اور کریں گے ہم. اور تو آپ نے سنا ان باتوں کو, اگر یہ باتیں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ایک بات آپ سے پرومس کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی 4 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد ہم ایئرلی بیسس پہ ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ انٹرویو کریں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے پیئر ریویو سسٹم. آج کے اس انٹرویو کو ہم بیس بنا کے کہ کیا ڈیفیکلٹیز ہیں اور کہاں تک آگے چیزیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ایک یونیورسٹی اس طرح ریفارم ہو جائے تو آئی تھنک اٹ ول بیکم اے ماڈل فار ادر یونیورسٹیز. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.